الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا صدق اللہ العلی العظیم صلوات علی محمد اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک له ذکر کے صدقے نہ تمام حاضرین دیاں دلی دعا قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الفتح دی آیت مجیدہ دا آخری حصہ میں پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں اس آیت مجیدہ جی وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ ہرگز اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرے۔ اس سنت تو مراد علماء نے کئی معنی لائے۔ اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ کسے لکھا ہے اللہ اپنی عادت کو تبدیل نہیں کرتا۔ کسے لکھا ہے اللہ اپنے دستور کو تبدیل نہیں کرتا۔ ادھر ترجمہ کسے لکھا ہے اللہ اپنے آئین کو تبدیل نہیں کرتا۔ کسے لکھا ہے اللہ اپنی روش کو تبدیل نہیں کرتا، اور کسے لکھا ہے اللہ اپنے طریقے کو تبدیل نہیں کرتا۔ یہ کسے ترجمے میں تسی دل لو، بہرحال یہ طے ہے کہ اللہ اپنے قوانین کو، اللہ اپنے رویے کو تبدیل نہیں کرتا۔ رویے بندیاں تے بدلتے ہیں، اللہ دا رویہ نہیں بدلتا۔ بندے رویے تبدیل کر لیں، کسی ویلے بندے دا کوئی رویہ ہوتا ہے، کسی ویلے بندے دا کوئی رویہ ہوتا ہے، کہ بلا اللہ اپنے رویے کو تبدیل نہیں کرتا۔ ازل تو ہدایت کا سلسلہ جاری ہے، اب تک یہ جاری رہے گا۔ جدوں تک کہ ہدایت کا سلسلہ جاری ہے، اللہ پاک اپنے رویے، اپنے طریقے کو تبدیل نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے کہ اج دی مجلس پاک جی اتوں شروع کراں جتوں دین شروع ہے، تو اتنے مکا دیا جتنے دین مکمل۔ ایک دین دی ابتدا ہے، ایک دین دی انتہا ہے۔ آخر دین دا معاملہ کدھر شروع بھی تو ہے، آخر دین دا معاملہ کدھر مکدا بھی ہے۔ آخر ایک بندہ دیندار ہے، اسلام اس قبول کیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جڑا بندہ جلال پور جٹا رہتا ہے، اتوں کا ہی شروع تو ہی اتنے تمہیں یہاں تو پتا ہے نا جلال پور جٹا کتوں شروع ہوتا ہے تو جلال پور جٹا کتنے مکتا ہے۔ جنہوں اینا بھی پتا نہیں، بندے آخر یار تو جلال پور تو کی ہونا، تو کیویں دا بندہ ہے جڑا رہتا بھی جلال پور ہے، نہ تینوں وہ ابتدا دا پتا ہے، نہ تینوں وہ انتہا دا پتا ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جڑا مسلمان رہ کے مر گیا ہے، نہ انہوں پتا دین دی ابتدا کی ہے، نہ انہوں پتا دین دی انتہا کی۔ میرے محترم سامعین، دین دی ابتدا جڑی خالق نے کی ہے، سب تو پہلا انسان آخر اللہ نے جڑا بنایا ہے ہدایت واسطے، وہ حضرت آدم علیہ السلام، جناب دے حضرت آدم علیہ السلام پہلا ہادی جنہوں اللہ نے علیہ السلام بنایا، وہ حضرت آدم نے۔ خاتم الانبیاء تے حضرت اللہ پاک نے نبوت نو ختم کر دیتا ہے۔ ساڑھے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں، جدا ختم نبوت تے اعتماد ہے، ایمان ہے، وہ بندہ توجہ کرے۔ حضور تے نبوت ختم، نبی دا معنی ہے خبر دینے والا، رسول دا معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ جڑا اللہ دی غیب دی خبر بندیاں نو دے انہوں نبی آندے نے، جڑا اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچائے انہوں رسول آندے نے۔ یہ دوویں کام حضور تے مکے نے، نبوت اور رسالت حضور تے ختم ہو گئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ ایک نبی نو لے کے جانتا ہے تے بعد جدا وسیع یا نبی آندا ہے، پھر نبی جانتا ہے تے مگروں وسیع تو دا نبی آندا ہے۔ اللہ نے کسے دور چ بھی ایسا نہیں ہویا کہ ہدایت کرنے والے کوئی نہ ہو، یہ نہیں ہوا۔ جڑا اللہ نبی تے نبوت ختم کرتا ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ نبوت نو بھی ختم کر دے تے اگوں سارے جہان نو آوارہ چھڑ دے؟ یہ مننے والی گل ہے ہی نہیں۔ شکریہ کہ نبوت نو ختم کر دے، نہ کوئی نواں نبی آنا چاہتا ہے، نہ کسی نبی نو اللہ بھیجنا چاہتا ہے، نہ کوئی رسول آنا چاہتا ہے۔ وہ جڑا نبی پاک تو بعد ہدایت دا انتظام ہے نا، وہ میں اج پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ گل اسی کدی نہیں منتے کہ نبی پاک امت نو ایویں چھڈ کے چلے گئے ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے پہلا ہادی بنایا،
اور کمال ہے کہ وہ نبی سی اور کمال ہے کہ وہ رسول سی. لطف ہے کہ اللہ نے نہ وہ دی نبوت دا اعلان کیتا ہے تے نہ وہ دی رسالت دا اعلان کیتا ہے، نہ وہ دے صاحب کلمہ ہونے دا اعلان کیتا ہے تے نہ صاحب اللہ پاک نے سیدھا اعلان کیتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. کیا بات ہے، تو سب بہت قریب تو ہماری گل شروع کی ہے تاکہ زیادہ تفصیل نہ ہو. اچھا جڑا آ رہا ہے وہ نبی بھی ہے، جڑا آ رہا ہے آدم وہ رسول بھی ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے، آدم صاحب کلمہ بھی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے میں خلیفہ بنا. میں پوچھنا چاہنا، چلو آپ مجمع کو پوچھ لیں گے، تو سب کی معاشرے قبلہ پھیر کے ویکھیا ہے، یہ نبی ہونا بڑی گل ہے کہ خلیفہ ہونا بڑی گل؟ شکریہ. نبی ہونا، رسول ہونا بڑی گل ہے کہ خلیفہ ہونا بڑی گل؟ رسول ہونا بڑی گل ہے. یعنی حضرت علی کو اسی خلیفہ تو ہو بلا فصل مننے ہیں، یہ مطلب ہے کہ وہ نبی تو بعد ہی ہے نا خلیفہ. نبی تو بعد جڑے بندے حضرت ابو بکر نو خلیفہ تو ہو بلا فصل مانتے ہیں وہ بھی نبی تو بعد ہی نے، بعد. مہربانی. یہ تو مطلب ہے خلافت تے پھر نبوت تو بعد ہی ہوندی ہے نا. یار میں پیانا پہ خلیفہ جنہوں بھی کو منتا ہے وہ نبی تو بعد ہی خلیفہ بننے کا. شکریہ. حضرت ہارون علیہ السلام بھی خلیفہ نے لیکن وہ آپ بھی نبی نے، آپ بھی نبی. حضرت موسیٰ جو خلیفہ بنے وہ آپ بھی نبی نے لیکن حضور تو بعد نبوت موک گئی. یہ مطلب ہے نبی ہونا بڑی گل ہے، رسول ہونا بھی بڑی گل ہے. حضرت آدم نبی بھی نے، رسول بھی نے. اللہ کا میں خلیفہ پہ بنانا. بھائی شکریہ. ایک زمیندار ہے بہت بڑا، نال سید بھی ہے، وہ 10 مربے بھی زمین ہو گئی، انہوں بندہ کہنا چودھری صاحب، وہ آدھا ہونا اسی سید. یہ مطلب ہے کہ چودھری بھی بڑا لفظ ہے، چھوٹا لفظ نہیں، لیکن سید سمجھتا ہے کہ چودھری ہونا میرے واسطے کوئی بڑی بات نہیں، سید ہونا میرے واسطے بڑی بات. تھوڑی خیر ہوئی کہ بہت شکریہ. یہ مطلب ہے کہ بڑے عہدے نال بندہ راضی ہوتا ہے، چھوٹے عہدہ ہوئے بھی تو بندہ اتنا راضی نہیں ہوتا. میں حیران ہوں کہ حضرت آدم نبی بھی نے، حضرت آدم رسول بھی نے، اور کمال میں کلا بندہ میں خلیفہ بنانا. جڑی مینوں سمجھ آئی ہے میں پیش کر دینا، تے جے کوئی وڈی سمجھ دی لوڑ ہوئی تو وڈا مولوی سد لے، تمہیں کوئی وڈی گل دس دے گا. جڑی مینوں سمجھ آئی ہے نا بھئی نبی بھی نے تے پھر پہ اللہ پاک فرماندا ہے کہ میں خلیفہ بنان لگا، رسول بھی نے تے اللہ فرماندا میں خلیفہ بنان لگا. مینوں ایک سمجھ آئی ہے جی، وہ سمجھ میں تواڈے سامنے رکھن لگا. اللہ نو بہت اچھی طرح علم سی. بسم اللہ جزاک اللہ. اللہ پاک نو بہت اچھی طرح علم سی. پھر دنیا تے بندے علامہ بھی نے، دنیا تے بندے علیم بھی نے. اللہ علیم نہیں، اللہ عالم ہے. عالم دا معنی ایسا بڑا علم والا جس سے بڑا علم والا کوئی نہ. میرے عزیزو اللہ تو زیادہ علم اللہ دی کائنات چ کسے کول نہیں. یہ جڑا اللہ نے نبی نہیں آکھیا آدم نو، حالانکہ نبی ہونا بڑی گل سی، رسول نہیں آکھیا، رسول ہونا بھی بڑی گل سی. اللہ فرمایا میں خلیفہ بنان لگا. یہ مطلب ہے اللہ نے بخوبی علم سی کہ جتھے میں نبوت مکانی ہے نا اتھے روڑا نبوت دا نہیں پینا، خلافت دا پینا. بہت شکریہ. جتھے میں نبوت دا خاتمہ کر دیتا اتھے شور ہوگا. بسم اللہ. اتھے شور ہوگا، نبوت تو نہیں ہونا. اس تو بعد نبی کون ہے؟ نبی دی نبوت دے خاتمے دا اعلان ہو گیا. اتھے نبوت دا رولا نہیں پینا، اتھے خلافت دا رولا پینا. اللہ نے پہلے ہادی نو سب تو پہلا سیدھا خلیفہ آکے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ خلیفہ آکے ہے. بندیاں قرآن صرف چکے ہیں، منیا نہیں. ترو میرے سر تے، ترو میرے سر تے، میں قرآن چکنا، میں قرآن چکنا. اللہ دے بندیو یہ چکن واسطے آیا سی کہ پڑھنے واسطے؟ پہلو قرآن دا نام جب پڑھو. میں تمہیں گل دساں، یہ پہلے پارے وچ حضرت آدم دی خلافت دا ذکر. کنے پارے چ؟ اور تہاڈی خیر پہلے پارے چ جیڑا پکی چ نس جائے وہ 10ویں چ کہڑے ویلے آنا؟ پہلی جماعت چ جیڑا نس. میں صاف لانا جی پہلا پارا دھیان نال نہیں پڑھیا، اگوں کی بنے گا؟ خدا دی مینوں قسم ہے اے پارا پہلا جی آیت نمبر 3 ہے جی. اللہ فرماندا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ابھی ابھی زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں.
جے بندے کدھر قرآن دھیان نال پڑھیا ہوندا تے انہاں نوں پتہ لگ جاندا جنوں اللہ خلیفہ بنائے اور رضی اللہ نہیں ہوندا علیہ السلام۔ اللہ پاک نے پہلا خلیفہ حضرت آدم نو بنایا تے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ علیہ السلام، ہاں جی علیہ السلام نے مہربانی خلافت دے کے اللہ اپنی سنت نو تبدیل۔ موضوع تو سنیا پتہ نہیں کہ نہیں، تسی بات چاہے تو تسی بات ہے جڑا باقی بندے بیٹھے ہو یار تواڈے سامنے میں موضوع رکھیا کہ اللہ اپنے طریقے نو تبدیل، اللہ اپنے قانون نو تبدیل نہیں کرتا۔ جدو طے ہو گیا قرآن چو میں سورہ مبارکہ الفتح دی میں آیت مجیدہ ایک بار دہرانا تاکہ ایک بار میرا موضوع جڑا موضوع ہے نا یہ بڑی شاید ہے موضوع تسی جی تقریر سنتے ہو نا عالم دی یا کسی خطیب دی یا مقرر دی تو سب دھیان رکھنا ہے کہ اس موضوع کی رکھیں، اس موضوع کی رکھیا پہلی آیت یا حدیث یا کوئی قول پڑھے گا نا پہلا، پھر ویکھنا کہ باقی دا جڑا گھنٹہ ہے گزارتا ہے اپنے موضوع دے نیڑے رہندا ہے کہ کتے ہور پاسے ٹردا۔ ایک بندہ موضوع تو ادھر ادھر جدوں نماز پڑھنی ہے نا ادھر نماز ہی پڑھنی، ٹھیک ہے، جو روزہ رکھنا ہے تو پھر موضوع روزہ ہے، جی حج کرنا ہے تو پھر موضوع حج ہے، ادھر ادھر نماز پڑھنی ہے ادھر نماز وچ رہنا چاہیے تو جدو روزہ رکھنا ہے ادو روزے میں رہنا چاہیے، تو جدو حج پڑھنا ہے ادو حج رہنا چاہیے۔ میرا خیال ہے خطیب نے جڑا موضوع رکھنا اس موضوع میں رہنا چاہیے۔ اگر تھوڑے ذہن سے میں دوبارہ موضوع کا اعلان کر رہا ہوں ایک بار مہربانی کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ ہرگز اپنے دستور کو تبدیل نہیں کرتا، اللہ اپنے قانون کو تبدیل، بہت شکریہ۔ ایک اور دس دیا قانون تبدیل ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہے ترمیم ہوتی رہتی ہے قانون چ، اتنے بندے کٹھے ہوتے ہیں نا اسمبلی چ نیشنل اسمبلی چ، اتنے قانون کو نویں بھی پاس ہوتے ہیں، پھر کئی بار قانون واپس لے لیتے ہیں، کئی بار پھر بنا دیتے ہیں، کئی بار احتجاج شروع ہو جاتا ہے کہ قانون واپس لیا جائے، یہ قانون ٹھیک ہے ہی نہیں۔ تمہیں گل دسا میرے استاد مکرم وہ ضلع گجرات ہوں سی، منڈی بہاؤدین تحصیل ہوتی سی، تو گجراتی ہوتے سن بھی، چونکہ گجرات ضلع سی تو سارے گجراتی سن۔ سب سید صابر حسین نقوی منڈی بہاؤدین، انہیں دو تین جملے میرے یاد آ گئے اور اتنے میں پڑھ دینا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام اس قانون کو کہتے ہیں جو کسی بندے نے نہیں بنایا، اسلام اس قانون کو کہتے ہیں جو کسی بندے نے نہیں بنایا۔ اگلی گل بڑی خوبصورت کرتے سن، بڑے موقع سن، وہ فرماتے سن کہ بندہ اس لیے قانون نہیں بنا سکتا کہ ہر انسان تابع قانون ہے، ہر انسان تابع قانون ہے۔ جب قانون کا تابع قانون بنائے گا نا تو اپنی گنجائش رکھ کے بنائے، تو سب جو فرمائی بہت شکریہ کہ بلا نہایت مہربان۔ جب قانون کا تابع قانون بنائے گا تو اپنی گنجائش رکھ کے بنائے گا کہ کسی وقت یہی قانون مجھ پہ لاگو نہ ہو جائے۔ اچھا تسی گل سکول دیا بچیاں نو اگر باہ کے بندہ پوچھے کہ سکول کنے بجے لگنا چاہیے، وہ آکھن گے 12-1 بجے، تے چھٹی کنے میں ہو جائے 2 بجے۔ کدی کسی بالا نو پوچھے نہیں، چونکہ انہوں نے دسیا جاتا کہ 9 بجے آنا جے تے 3 بجے جانا جے۔ یہ مطلب یہ نکلیا کہ قانون وہ بنا ہے جڑا پابندے قانون نہ ہو، جڑا خود قانون دا پابند ہوئے۔ تہاڈا کی خیال ہے چرس تے پابندی لگ جائے، مثال دے طور پہ میں بچ بیٹھا ہوا، میرا پھپھڑ بھی پیندا ہوئے نا چرس پھپھڑ، تو میں حساب لا کے قانون بنانا ہے، تو کسی میرے پھپھڑ دی بھی قابو آ ہی سکتے ہیں۔ لہٰذا میں آخنا کہ گل سنو جی، عید والے دن کی گنجائش رکھو، باقی ٹھیک ہے دونوں عیداں تو پچھلے ٹائم کو 2 باریاں، ہوں میں کیوں پہ گنجائش رکھنا؟ اس واسطے کہ میرا ایک بندہ ایسا ہے جدے تے قانون لاگو ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے قانون نافذ بھی وہی ٹبر کر سکتا ہے جڑا سارا ٹبر ہی میں ہے۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر، بہت شکریہ بھائی، اتنی توجہ فرمائی تھی۔ میرے استاد مکرم فرماتے سن کہ تابع قانون بنائے گا تو گنجائش رکھ کے بنائے گا۔ ضیاء الحق دا دور سی جدوں انہوں نے تقریر کی تھی، انہوں نے فرمایا جب تابع قانون بنائے گا تو کم سے کم ریفرنڈم کی گنجائش رکھ کے بنائے گا۔
تو پھر وہ سواد آیا سی اج نہیں پتہ لگتا ریفرنڈم کی سی تو وہ کی سی. وہ فرماتے سن جب تابع قانون بناتا ہے تو ڈرتا رہتا ہے کہ قانون مجھ پہ بھی لاگو نہ ہو جائے، لہذا قانون وہ بنائے گا جس کا رشتہ دار ہی کوئی نہ ہو. تو غور فرمایا اسی لیے اسلام کا قانون اس نے بنایا جو نبی علیہ بہت مہربانی. وہ فرماتے ہیں قانون بنانے والی وہ ذات ہے جو کسی میں سے نہیں، اس میں سے کوئی نہیں، اس بنایا جی قانون، اور قانون بنا کے اسا کیا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اپنے اپنے قانون میں اللہ تبدیلی، اللہ اپنی سنت کو تبدیل، طریقے کو تبدیل، دستور کو تبدیل نہیں کرتا. پھر اتھا ہی مک جاندی ہے گل. اللہ نے قانون جنہوں سب تو پہلے خلیفہ بنایا، بندے قرآن تے ہاتھ رکھ کے میرے انہوں دسن اے بندیاں دی صلاح نال بنے ہیں کہ اللہ دی رضا نال. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے؟ معافی دیا پتریاں بجیاں ہاتھ میں دو باری تو میں لانی میں ان کوئی سوکھا ہو گیا ٹھیک ہے، یا میرے ہاتھ پیچھے بن چھڑ تو یا پھر معافی دیو جی مہربانی، کوئی ناراض ہی نہ ہو جائے. توجہ ہے جناب عزیزہ نے گرامی قدر، یہ اللہ نے قانون بنایا اور اللہ اپنے قانون سے تبدیلی نہیں کرتا. خیر ہوئے تھوڑی. اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا ہے ہادی دے طور پہ، انہوں کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم تو پہلے عبادت ہو رہی سی. حضرت آدم تو پہلے تہاڈی خیر ہوئے کون کر رہے سن؟ ملائکہ. شکریہ. جن کرتے سن تے فرشتے کرتے سن. دو مخلوقاں ساڈے کول پہلے موجود سن. ساڈے تو پہلے حضرت ساڈا ابا بنن تو پہلے دو مخلوقاں موجود سن. ایک فرشتے موجود سن، ایک جن موجود سن. یہ جڑے جن بندہ نو چمبڑ جاندے نے، میرے کو سامنے جن آوے نا کسے انہوں پوچھا پہ جدوں اسی نہیں سا ہوندے ادوں کنوں چمبڑدے سے. تہاڈی خیر بہت شکریہ. آخر جدوں حضرت آدم علیہ السلام بنے نے تے اسی سارے آدم دی یعنی مخلوق ہاں، انہاں دی بیٹے ہاں، سارے انہاں دی اولاد ہاں یعنی گویا. تے جدوں حضرت آدم نہیں سن بنے ادو ہی تو فرشتے ہے سن، تے فرشتے بھی ہے سن تے جن بھی ہے سن. یہ نہ تے حضرت آدم تو پہلا، حضرت آدم تو پہلا حضرت اسرائیل بھی فارغ ہی ہوندے سن. سبحان اللہ. وہ یارا حضرت اسرائیل فارغ ہی ہوندے سن، کوئی انہیں جان کے دی کڈنی وہ بند ہے ہی کوئی نہیں سی. فرشتہ ہی کو مارنا سن، جے مار دے یا کوئی جن مارنا سن پتہ نہیں. ساڈے متعلق کو فارغ ہی سن، کوئی جیسی ہے ہی کوئی نہیں سی. جیڑے ویلے حضرت آدم علیہ السلام اللہ بنایا عبادت جاری سی آدم تو پہلے. شکریہ کہ آدم علیہ السلام تو پہلے اللہ دی عبادت جاری سی. سبوحن قدوسن یہ تسبیحاں ملائکہ کر رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام دے متعلق اللہ نے پہلے فرمایا سی کہ میں ہنے ایک نا مٹی نا بشر بنان لگا ہنے تواڈے سامنے. جدوں میں انہوں درست کرنا نا درست، جدوں میں انہوں درست کرنا تو وہ اپنی روح پھونک دیا. وہ اس طرح سمجھو جی سمجھان واسطے عرض کر رہا ہوں. کدی تسا ویکھیا ہوئے گا کرسی تے بٹھا کے نا تے دو آلہ افسر تھانے دار نو ڈی ایس پی دے پھول لاندے ٹھیک ہے. پہلا تو انہوں سلام نہیں ہوندی بطور ڈی ایس پی، جدوں پھول لگ جاندے اس تو بعد جی میں ہی اٹھتا ہے انہوں پھر سلام کرنی پہنتی ہے کہ اے ڈی ایس پی ہو گئے. میں سمجھنا کہ اللہ فرمایا جدوں میں حضرت آدم نو بنا کے صفی اللہ دے پھول لا دیا گا. سبحان اللہ. بہت شکریہ. صفوت اللہ صفی اللہ چنے دے پھول لا دیا کہ میں انہوں چن لیا، انہوں میں علیہ السلام بنا دیتا ہے تے انہوں میں خلافت تے فائز کر دیتا ہے. فرشتیاں بھی چک جانے تے جنہ بھی چک جانے. ایک سوال بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ فرمایا سی ملائکہ کو کہا تھا کہ سجدہ کر دو تے جڑا سجدہ نہیں کیتا وہ تے جن سی، وہ فرشتہ ہے ہی نہیں سی. اتنے علماء نے فرمایا کہ اتنے ضروری نہیں کہ تسی ملائکہ دا ترجمہ فرشتے کرو. ملک طاقت نو آندے نے
تے ملائکہ ساریاں طاقتاں نوں آندے نے، اللہ دا خلیفہ انہوں آندے نے جہدے سامنے ہر طاقت چکنے۔ صدقے جاواں، بہت شکریہ۔ چونکہ ملائکہ فرشتے بھی ایک طاقت سن تے جن بھی ایک طاقت سن، اے جنہ بھی سجدہ کیتا جے ساڈے ابے نوں تے فرشتیاں بھی سجدہ کیتا جے ساڈے ابے نوں۔ علامہ اقبال نے ایک دفعہ فرمایا سی، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ انسان ہونا بہت بڑی بات ہے، اشرف المخلوقات اللہ نے انسان بنائے، اور حد مک گئی ہے کہ جڑے ویلے حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ پھل لا دیتے نے، بشریت دے، خلافت دے، صفی اللہ دے، اللہ فرمایا بھی چک جو۔ اللہ اپنے طریقے نو تبدیل، اللہ اپنے جو شکریہ، اللہ اپنے طریقے، اللہ اپنی روش نو، اللہ اپنے قانون نو تبدیل نہیں کردا۔ تے قرآن تے ہاتھ رکھ کے بندے دسن کہ آدم نو خلیفہ کنے بنایا؟ اللہ نے۔ تے جدو اللہ اپنا طریقہ ہی تبدیل نہیں کرتا، تے جدو آدم نو خلافت اللہ دیندا ہے تے مصطفیٰ نو بعد خلافت بندے دین۔ خلیفہ تے بناندا ہی اللہ ہے۔ میں خلیفہ اللہ دی گل کر رہا، ویسے خلیفہ تے بندے ہارون رشید نو بھی آکھیا ہے، تے خلیفہ مامون رشید نو بھی آکھیا ہے، خلیفہ متوکل نو بھی آکھیا ہے، تے جڑے بندے یزید دی بیعت کر گئے سن وہ بھی خلیفہ سمجھ کے کیتا سن، اور کا تو بیعت کیتی سن، خلیفۃ المسلمین۔ ساڈے چ ایک ہی قصور ہے، سانو بندے کافر آکھن تے پاویں مشرک آکھن، اسی بندیاں دے بنائے نو خلیفہ نہیں آندے۔ آباد رکھے، اسی اللہ نے بنائے نو خلیفہ آنے۔ اور میں انہوں سمجھان واسطے کدی کدی بچیاں تک جلدی پہنچان واسطے جدوں مینوں جلدی ہوندی ہے ادوں میں جلدی پہنچا دینا۔ یقین کرو 9 تے 10 دی درمیانی رات جڑی آئی ہے نا، محرم 9 تے 10 دی 61 ہجری دی درمیانی رات، حضرت حر نے دین نہیں بدلیا، خلیفہ بدلیا۔ کوئی حضرت حر نے نماز نہیں بدلی، خلیفہ بدلیا نہیں۔ رات نو خلیفہ مندا سی یزید نو، سویرے اٹھ کے منیا حسین نو۔ حد دے وے کہ جدوں تک خلیفہ ٹھیک نہیں سی نا، نماز بھی ٹھیک نہیں سی، روزہ بھی ٹھیک نہیں سی، حج بھی ٹھیک نہیں سی۔ یہ مطلب ہے بندے دی بغل چ قرآن ہوے نا، خلیفہ ٹھیک نہ ہوے تے قرآن بھی فائدہ نہیں دیتا۔ انہوں خلیفۃ اللہ نو مننا پائے، اللہ دے بنائے خلیفہ نو مننا۔ بہت خیر، بہت شکریہ۔ اللہ اپنی روش تبدیل نہیں کرتا، اللہ اپنا طریقہ تبدیل نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے چکا دیتا، پھر جڑا نہیں چکیا انہوں سارے جان دیں۔ وہ ابلیس ہے، ابلیس نو شیطان بھی آندے نے، شیطان نو لانتی بھی آندے نے، کیونکہ لانت شروع ہی اتھوں ہوئی ہے جدوں انہیں اللہ دے خلیفے نو نہیں مانا۔ لانت دی ابتدا ادھر ہوئی جدن اس اللہ دے بنائے خلیفے نو نہیں منیا۔ اگر میں قرآن دی آیت پڑھ دیا تو وہ تمہیں ثابت ہو جائے گا کہ یہ جڑا شیطان ہے نا، یہ جد لانتی ہو کے بھی نا تے رب کسی اور نہیں سی منتا، رب اللہ نہیں منتا۔ ماسٹر بچے نو سکولوں کڑ چڑے تو آتا ہے کہتا ماسٹر ہے، ماسٹر ہی نہیں۔ تے جے نکلتا بچہ کہ اچھا سر جی، یہ مطلب پاویں پہ نکلتا اندروں من گیا نا کہ سارے اے قرآن ہے، انہوں کو میں پڑھ دینا، یہ میں دین دی ابتدا نو دین دی انتہا تک دیکھو کہ میں لے کے آؤں، سارا وچکارلا پہلا تو نہیں میں کرا سکتا گھنٹے چ، میں تمہیں آنچ لے آؤں گا دین دی انتہا تک۔ ویسے پتا تمہیں میرے آن تو پہلا ہی ہے کہ دین مکمل کتنے ہو۔ شکریہ شکریہ مہربان، میرا مطلب منزل میں جناب دس دیتی ہے کہ آنا میں کتنے چلنا۔ اے قرآن ہے، اللہ اپنا طریقہ تبدیل نہیں کرتا۔ یہ اس نہیں سجدہ کیتا، اے قرآن ہے، اللہ فرماتا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، تمام ملائکہ جھک گئے، سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے۔ تساں کی سنے ہیں پہ پھر ابلیس نو اللہ کوئی چپیڑ ماری ہوئی؟ بولو جی نہیں۔ اللہ چاہتا تو انہوں موت دے سکتا سی کہ نہیں دے سکتا سی، اللہ کل شیء قدیر۔ اور تو میں پڑھتا سا، میں پہلے تھوڑے تو ایک پنڈ تو میں پہنتا سا بھی اللہ تے اللہ معافی دے، اللہ سانو معاف ہی کرے۔ وہ تو صرف بندے نو کھرک پا چھڑے نا، کھرک اس بندے والا ہی کام ہو جاتا۔
پہلی گل تو بندے کو پتہ لگ جائے خرک پی ہے، بندے خرک تو نہیں پی، اٹھ پہنچ پہلا بندے بندے چ نہیں بہنتے، دوسرا انہوں گل کرنے کا موقع نہیں ملتا، ایک تو بندہ خرک والا چوری خرکتا ہے لوگوں کو پتہ نہ لگے، انہوں وہی پریشانی نہیں جاتی بھائی یار اللہ کتے بندے چ بیٹھا میرے خرک آ گئی تو میں کی کراں گا۔ اللہ چھوٹی تو چھوٹی بھی سزا دے تو بندہ اوکھا کر دینا، اللہ انہوں خرک پاندا تو پا سکتا سی، فالج کرتا تو کر سکتا سی، موت بھی دیتا دے سکتا سی، اپاہج کرتا تو کر سکتا سی۔ اے قرآن ہے، اللہ اپنا طریقہ تبدیل نہیں کرتا، اللہ صرف انہوں ایک گل پوچھیے کہ ایک گل دس کے تے ٹر جا کی، یا ابلیسو ما مانا آقا ان تسجدا لما خلقت بیدیا، تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ کیا بات ہے مولا پہ کرو کیسا، میں تو نے اس کو سجدہ کیوں نہ کیا، کیوں نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں۔ اچھا جی میں آکھا ایک باری درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی، سب عزیزاں نے سب پیارے دوستاں نے درود پڑھے، اگر کوئی بندہ بچوں نہ پڑھتا تو میں ویکھ لیندہ اسے نہیں پڑھیا، ان میں پوچھتے سکتا کہ بھائی جی تو ساتھ درود کیوں نہیں پوچھن چل کوئی نہیں نا۔ اللہ پوچھیا کہ تو گل صرف یہ نہیں دسنی ہے کہ تو انہوں سجدہ، اللہ دا ایک قانون ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اللہ دین چ کسی نال زبردستی، اللہ اذان دوندا ہے تاؤں پھڑ کے بندے نو مسیت نہیں، اللہ روزیاں دا حکم دیندا ہے سرگی آ کے رضائیاں نہیں لاتا۔ خیر ہوئے تھوڑی میں سن دوں اللہ دیو بندیو، اللہ بندے نو حج دا حکم دیندا ہے، انہوں گڑمیوں پھڑ کے نہیں پواندا، کعبے دے دوار حکم دیندا، اور دین چ زبردستی نہیں کرتا۔ اللہ زبردستی کرنا چاہتا نا ایک بندہ بے نماز نہ ہو، جیڑے ویلے اذان ہوندی تے بندیاں دے سر چ درد شروع ہو جاندا سخت، جیڑا جیڑا وضو کردا جاندا وہ ٹھیک ہوندا۔ بولو اللہ کر سکتا سی انج کے نہیں سی کرتا بھائی، ایک باری درد شروع ہو جاندا سارے چ یا پیٹ چ، بندہ اوکھا ہو جاندا مر کے اپڑدا ٹوٹیاں تک، جی میں ہی وضو شروع کرتا آرام آنا شروع ہو جاندا، مسلے تے کھلوندا تے بالکل ٹھیک ہو جاندا۔ لبڑا سی تھاں کتے مسیتاں چ تسی یہ جی پہ میرے ویندو جی میں اللہ انج کر نہیں سکتا، کر سکتا ہے۔ میں کہ اللہ تے انج کر بندیاں نو مسیتاں بھر کے تن چھتاں تے تھاں نہ لبے، ایک باری کام جدا کر کے لہر پھرے آنج کر کے اڑدے بندے مسیتے جان تے ٹھیک ہو جان۔ اللہ فرماندا میں تکے نہ توڑا نہیں چکانیاں چاہتا، میں تے اعلان کر کے صدنا ویکھنا چاہنا، میں نو عبادت دے قابل ویڑا ویڑا۔ آباد رہو جی۔ اللہ قبلہ شیطان نال بھی زبردستی، اور یار جی میں اس آکھیا میں سجدہ نہیں کرنا تے اللہ پہ پوچھتا ہے یہ کیوں نہیں ہوں کیتا؟ دیکھو نا اللہ موت، شکریہ قبلہ اللہ موت دے دینا، اللہ عذاب نازل کر دینا، اللہ کیا سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ ہائے ہائے سمجھانا سانو ہی چاہتا۔ اس کیا کیا اس کیا قالا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے نالوں بہتر ہوں، میں ادھر بہتر۔ قال فاخرج منہا فإنک رجیم، فرمایا نکل جاؤ رجیم ہے تو راندہ درگاہیں، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تیرے تے میرے اللہ لعنت قیامت تک جو سکیا جڑی میں تیری عبادت کیتی ہے۔ فرمایا جتن لعنت ہوندی ہے نا پچھلیاں عبادت مقابل، جتن کسے تے لعنت ہوندی ہے وہ دے پچھلے زہد و تقوی دا بیڑا گرک کر دیندی ہے، ہر شے برباد ہو گئی۔ اور مسلمانوں قبر کو جان تو پہلے سوچو اللہ دی کائنات جو پہلی لعنت پہ پہندی ہے کی یہ نہیں کیتا سی؟ بڑے بڑے بندے لعنتاں کر دینے کسے نو کسے وجہ تو، کسے نو کسے وجہ تو، کسے نو کسے وجہ تو۔ اللہ لعنت بغیر وجہ تو کی تھی؟ وجہ ہے، وجہ دا سونا میں دا سنا،
وجہ صرف ہے نہیں سی جنوں اللہ خلیفہ بنائے نا جنوں کیا بات ہے جیڑا آکھے نا میں دے تو بہتر ہو دے تو لعنت یہ مطلب ہے اللہ دے بنائے خلیفہ دی برابری نہیں کری دی تے انہوں بہتر تے بالکل ہی نہیں آکھی اللہ فرمایا تیرے تے لعنت کالا تو اس نے کہا گل بات اجے ہوندی ہے پہ گل بات ہوندی ہے اکا کون سین نہیں مک گیا لانتیاں نہ اکا کون سین نہیں مک جانا تو یارا اللہ جو لعنت کر چھڑی ادو بعد کون سین تے مک جانا چاہیے سی یہ دا مطلب ہے لانتیاں نال کون سین رکھنا اللہ دی سنت ہے یہ سن دے ہو پہ یا کسے بڑے مولوی کو پوچھ کے میں دسا جب جدو اللہ لعنت کیتی ہے ادو بعد اللہ بولیا نہیں بولیا یہ دا مطلب ہے لانتیاں نال بول چال رکھنے سے کوئی عیب نہیں چلو بھائی جی یار کر دے ہو پہ یارا میں قرآن پہ پڑھنا تو نتیجہ ٹھیک پہ دینا میں غلط نتیجہ نہیں پہ دینا اللہ تو انہوں جزا دے اللہ فرمایا پہ تیرے تے لعنت یہ انہوں اللہ نال گل پہ کرتا ہے اور اللہ گل اللہ نال کرتا تے اللہ کو چوپی کر جاندہ کو گل ہی نہ کرتا اللہ جواب ہی نہ دینا تے پتہ لگتا پہ لعنتیاں نال کون سین نہیں رکھنا چاہیے وہ سا کہہ رہا قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب سواد نہیں آیا تو اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون مجھے اس دن تک مہلت دے جب بندے دوبارہ اٹھائے جائیں یہ دا مطلب ہے بندیاں دے مرن دا بھی انہوں یقین سی تے دوبارہ اٹھن دا بھی انہوں یقین سی تے اللہ نو پیاندا تو میں نو مہلت دے یہ بھی انہوں پتا سی یہ مہلت دے وے تے لب دی آئے ہائے یہ نہ دے وے تے نہیں لب دی آندا تو میں نو مہلت دے گا اگو اللہ ادنا نہیں بولے کالا تو پھر اللہ بولا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ ایتھے سوا دے تو ڈھیل ٹھل دینی کسی نے گنجائش دینی ڈھیل دینا ڈھیل سمجھ دو اور یار رسی دراز کرنا ہے نا اور جڑا لوگ آتے ہیں شیطان دی لو جی اس کو آٹے بول تو پہلے گل پہنچ گئی گرمی دی وجہ تو تسی نہیں پہ بول دے پتہ تو ان ساریاں گلاں دا شیطان دی جدوں کوئی بندہ تو تنگ کر دینا ایک واری تنگ کردا ہے موت انہوں کو نہیں آؤں پھر تنگ کردا ہے پھر موت نہیں آؤں روز تسی آندے ہو یا اللہ انہوں ماری چھڑ وہ پھر نہیں مردہ نہ انہوں بخار ہوتا ہے نہ انہوں کرونے نے کوئی آکھے ہے وہ پیڑا بچے ہی رہا ہے پھر اخیر تے بہ کے بندے آندے نے وہ پائی جی چھڑو شیطان دی رسی دراز یہ دا مطلب ہے شیطان دی گرفت جلدی نہیں ہوتی آئے ہائے پھر استاد یاد آ وہ فرماتے ہیں سزا دینے میں جلدی وہ کرتا ہے جس کو اپنی حکومت کا یقین نہ آئے ہائے صدقہ جامع سزا دینے میں جلدی وہ کرتا ہے جس کو اپنی حکومت کا یقین نہ ہو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آج حکومت ہے کل نہ رہے گی اتنا جو کچھ کرنے ہمیں ہی کر لو وہ فرماتے ہیں اللہ شیطانوں کو اس لیے فرعونوں کو اور نمرودوں کو کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ آخر میری ہی حکومت رہے کیا بات ہے تو میرے سامنے تو سب پیش ہونا کنا مجھے مسئلہ ہے اس ملک منگیے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو ڈھیر دیا گیا ہے اردو سمجھ آ رہی تو ڈھیر دیا گیا ہے نہیں قال فإنك من المنذرين منذرين تو ڈھیل دیے گیوں میں سے ہے تو ڈھیل ہے تیل پئی ایک نو لگ دیئے اللہ قیامت تک دیا شیطانہ نو یاد کر رہے ہیں یہ دا مطلب ایسا کہنے کو ڈھیل نہیں ملی یہ دا مطلب ہے آگے بھی ایسے آئیں گے جو اللہ کے خلیفے کو نہ مانیں گے اندر نہیں دیتے کیا بات ہے تو ڈھیل شکریہ کہ بلا وہ ڈھیل دیے گیوں میں سے ہے
اور بھی بتھیرے نے، جا تیرے دیتی ہے تینوں میں کدوں تک، الی یوم الوقت المعلوم، اس منگی سی قیامت تک۔ اللہ فرمایا نہیں، ایک وقت آئے گا جس کا مجھے علم ہے، وقت المعلوم، اس دن تیری رسی کو سمیٹ لیا جائے گا، اس دن تجھے روک دیا جائے گا، پھر تیری شیطانی نہیں چلے گی۔ یہ مطلب ہے یوم دین تو پہلے ایک یوم الوقت المعلوم ہے۔ کیا بات ہے، قیامت سے پہلے کوئی ایسا وقت ہے جب شیطان کی شیطانیاں بند ہو جائیں گی، اور وہ وہی دن ہوگا جس دن مادی ظہور کریں گے۔ سبحان اللہ، لو جناب شکریہ کرنا، انہوں ٹھل ملی جے تے اللہ فرمایا تیرے ورگے جننے نے نا اساں انہوں نے ٹھل دیتی۔ اللہ اپنی روش تبدیل، میرا خیال ہے نتیجہ دے دیں۔ یہ مطلب ہے کہ آدم کے بعد اللہ خلیفے بھی بناتا رہا اور نام ماننے والوں کو ڈھیل بھی ایسا کے جمع دیتا رہا۔ اللہ انہوں ٹھل دیتی ہے، اس طرح سمجھو جی میں ہڑکے کتے دا سنگل کھول دیتا ہے، ہڑکے کتے دا سنگل کھول دیتا ہے، وہ بڑھتا پھرتا لوگوں تے اگوں شیطان تو شیطان، شیطان تو شیطان، جنوں وڈ جاندہ وہ بھی ہڑکا ہو جاندہ، جنوں وڈ جاندہ وہ بھی اگوں ہڑکا ہو جاندہ۔ ہن شیطان بتھیرے ہو گئے کیونکہ وہ بڑھتا گیا، اگوں وہ بڑھتے گئے نے، اگوں وہ بڑھتے گئے نے۔ میں حیران سا، میں کہا اللہ اسی مسکین بندے سا، یہ ساڈا ویر پی گیا، آندا میں گمراہ کراں گا اولاد آدم نو، تے تو ذرا صحیح دا ول چھڑیا بلکہ لا ہی چھڑیا، کھلا ہی چھڑ دیتا ہی۔ اللہ فرمایا میں انہوں کھلا بھی چھڑیا ہے تے ہادی دا انتظام بھی کیتا ہے، جتوں تک یہ ہڑکا جائے گا نا اتوں تک میرا ہاتھی کھلو کے آکے گا یہ تو بچیا جائے۔ اللہ کی دو صفتہ میں، ایک کو عادل ہے، ایک علی العظیم ہے۔ عادل بھی اللہ ہے، علی العظیم بھی اللہ ہے۔ عادل عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ علی کسے کہتے ہیں؟ جو طاقت رکھ کے مہلت دے دے۔ اللہ فرماتا ہے طاقت رکھ کے مہلت دی ہے کیونکہ میں علی ہوں، عادل ہوں تو میں نے ہاتھی بنایا ہے۔ دو گلاں نے یہ ممکن ہی نہیں۔ ایڈا شیطان ہے، یہ ہندوستان کی ہوں، میرے خیال ادھر تو نہیں کدی آئے۔ صدقے بھائی بہت اچھی آواز آئی ہے مجلس سے پاک جو وہ اندر ہر پاسے ہوتا ہے، بلکہ میں سمجھتا سا کہ کم از کم اللہ دے گھر تو نہیں نہ جانا۔ اللہ جو آخیا اتوں نکل جا، یہ مطلب مسیطیں تو نہیں نہ آنا چاہیے، تو یہ مسیطوں جتیاں چکیاں جا رہی ہیں، یہ مطلب واڑے اللہ دے گھر بھی جانا ہے۔ بولو بولو بڑھ گیا، بڑھ جاتا ہے۔ کئی دنوں بندہ پوچھنے لگا اے روزیاں تو سنیا سی میں مولوی آندے نے شیطان نو اللہ سنگل مار لے، یہ قید ہو جاتا روزے۔ میں کہا جی قید تو سکیا جی ڈکیتیاں ہوندیاں نے تے جتیاں چکیاں جاندیاں نے تے بندے مارتے نے بندیاں تے لٹتے نے بندیاں تے جو کوئی رمضان چ پیا تو وہنا پیا، میں کیا وہنا تے او میں کیا وہ بندہ ہے وہ قید اندر سلاخاں دے اندر قیدی۔ تو سکیا جڑے بندے نے، میں کیا ملاقات اپنے جے وہ یارا پہاڑے بندے اندر آ جاندے نے، ملاقات کوئی بندہ نہیں جاندا۔ ملاقات لکھائیاں ہوندیاں نے، بندے جانتے نے، بلکہ وہ جا کے آندے نے فکر نہ کری اسی باہر ہی جڑا کوئی کام ہویا تو سی، جڑا کوئی کام ہویا۔ کئی بندے جیل کے اندروں بھی بندہ مروا چھڑ دے، تمہیں پتہ ہے اندروں ہی انہیں نوڑا ہی کوئی نہیں، بندے باہر ہیں بتھیرے، انہوں بندہ بن میں چھڑے نا وہ دے بھی بتھیرے نے۔ جڑی تہاڈی آواز آئی ہے نا کہ ہر تھاں موجود ہے، یہی سانو دکھ کھا گیا ہے۔ جڑا شیطان گمراہی پیا پھیلاندا ہے وہ غیب بھی ہے تے بندے ہر تھاں منتے نے، مادی نو منن تے دل نہیں کرتا جڑا ہر تھاں ہے۔ اگر شیطان گمراہی دا نمائندہ ہر جگہ ہو سکتا ہے تو پھر رحمان دا ہادی بھی ہر جگہ ہو سکتا ہے۔ آباد رہو، یہ مطلب ہے بہت شکریہ کرنا۔ اللہ فرمایا میں مہلت دیتی ہے اس واسطے میں علی ہوں، یہ مطلب ہے طاقت رکھ کے مہلت دے انہوں علی ہوں، جیڑا طاقت رکھ کے مہلت دے انہوں علی ہوں۔ اگر تمہیں آیت یاد ہوئے کہ اللہ نے فرمایا سی جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدیا،
میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. وہ پھر اللہ دے ہاتھ جی نہیں اسی کہہ سکتے کیونکہ وہ جسم کوئی نہیں، اس واسطے وہ ہاتھ بھی کوئی نہیں، وہ جسم کوئی نہیں، وہ سر منہ بھی کوئی نہیں، وہ بے عیب ذات ہے. زبان نہ رکھ کے بولتا ہے، اکھ نہ رکھ کے رہتا ہے، کان نہ رکھ کے سنتا ہے، وہ سارا کچھ پہ کرتا ہے. پر اتنے یہ بھی اللہ پاک کہہ سکتے سن کہ میں انہوں میں بنایا کون کہہ کے جو بنایا تو بنا سکتا. اللہ آدھا میں دو ہاتھوں بنایا، بڑے دو ہاتھوں والا کام ہے یہ ذرا دھیان نہ سن لیا جی. یہ دعا خیر دو ہاتھوں، یہ اللہ نے نا کوئی سمجھان واسطے ہاتھ آخر ویسے ہاتھوں دے ہے کوئی. ٹھیک ہے. اگلی گل میں قرآن چوں مل گئی وہ میں اتوں سمجھا. میں قرآن چوں میں دو ہاتھ لب گئے جنہ ہاتھوں اللہ اپنا ہاتھ، کیا بات ہے، جنہ ہاتھوں اللہ اپنا ہاتھ آخیا. وہ صلح حدیبیہ دے موقع تے جدو سرکار دو عالم دی صحابہ نے بیعت کی ہے نا، بیعت رضوان، اتھے اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں نا، تیری کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. اور اتھے اللہ نے فرمایا ید اللہ تو آرامیا ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ، او یار ید اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں ید اللہ مصطفیٰ کے ہاتھ کو کہا گیا ہے. قرآن سے ید اللہ نبی پاک کے ہاتھ میں آکھیا گیا ہے. نہیں دے کردہ منن تک چپ کر گیا سارے. قرآن چ ید اللہ نبی دا ہاتھ ہے. اور یار کسی حدیث پاک اگر حضرت علی دا ہاتھ ید اللہ ملتا ہے پیغمبر دی زبان مقدس تو منکر دا کیڑا ہو سکتا. لیکن قرآن چ نبی دے ہاتھ نو اللہ دا ہاتھ آکھیا گیا. ہن تانوں وچوں میرے تاں ویندے ہو کہ مولوی سارے جہان چ ید اللہ حضرت علی دا ہاتھ مشہور ہے تے تو نبی دا آکھ چھڑیا. تانوں ایک گل دساں، اسے واسطے نبی آکھیا سی من کن تو مولا ہو صدقہ جاؤ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. پہلا پیغمبر دے ہاتھ نو تے اللہ دا ہاتھ منوا لو سوڑیو. تو سوڑ جڑی ہے کہ چھتی چھتی بندے حضرت علی دے ہاتھ نو ید اللہ من گئے. اور میں نہ کتے اوکے سوکے ہو کے نبی دا ہی ہاتھ منوا لو. نبی دا اللہ فرماتا ہے ید اللہ، شکریہ کرنا، ید اللہ ہے فوق ایدیہم، میرے حبیب جو تیری بیعت صحابہ کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ مطلب ہے یہ ہاتھ نبی دا نا جنہوں اللہ آکھے میرا ہاتھ ہے. نبی دے ہاتھ میں اللہ آکھے نا میرا ہاتھ ہے. تے جے بندے قرآن تک تھوڑا بہتا یقین ہے تے من جان پھر نبی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے. تو اللہ فرمایا سی ادھر میرے حبیب جو تو نے پتھر پھینکے ہیں تو نے نہیں پھینکے. وما رمیتا ان اللہ رما، یہ رمی تو نے نہیں کی میں اللہ نے کی ہے. یہ مطلب ہے یہ نبی دے ہاتھ اللہ دے ہاتھ نے. ہوں میرے لوگ دیکھو نا، ہوں میں دین دے اختتام تے آ گیا. جتوں دین شروع ہویا اوتھے بھی اللہ دے ہاتھ. وہ یارا آدم نو بنایا کدے نال؟ اللہ نے اپنے ہاتھاں نال. تے جتھے دین مکمل ہویا اوتھے بھی اللہ دے ہاتھ. میرے کو کتاب موجود ہے، فرماتے ہیں جب حضرت رسول خدا نے علی کے ہاتھ کو بلند کر کے من کن تو مولا فرمایا. اے میرے کو تحفظ قادری دی کتابیں فرماتے ہیں اس دن آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گئی، آج نعمتیں پوری ہو گئی، آج میں دین اسلام پہ راضی ہو گیا. ہتھاں تو دین شروع ہویا، ہتھاں تک آیا. یہ ہاتھاں بھی گل اللہ نے کر کے نا تے بندیاں نو پوری گل سمجھا دیتی ہے. ویسے جنوں اس ہاتھ دی سمجھ نہیں نہ آئی او دے نال ہاتھ ہو گیا.
صدقے جانا جنوں اس ہاتھ دی سمجھ نہیں آئی او دے نال ہاتھ ہو گیا جے کسے کر چھڑیا جے. اللہ نے فرمایا میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور نبی دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ آ کے پوری کائنات دے اللہ واضح کیتا جنوں میں اپنے ہاتھاں نال بنایا ہوئے نا جیڑا او دے تو انکار کرے او دے لعنت آ جاندی ہے. نہ او دا کوئی روزہ رہندا ہے نہ او دی کوئی نماز نہ او دی کوئی عبادت. جدو نبی دے ہاتھ نو اللہ اپنا ہاتھ آ چھڑیا ادو مینوں پتہ لگا ہے کہ نبی پاک اینج بھی تے کھلو کے آکھ سکتے سن من کن تو مولا ہاں صدقے جاواں پیچھے ہاتھ بن کے بھی آکھ سکتے سن من کن تو مولا ہاں مولا. نبی نے دونوں ہاتھاں نال علی نو بلند کر کے دسیا یہ میرے ہاتھ نہیں ہے یہ اللہ کے ہاتھ. کمال ہے. میرا مطلب ہے پیغمبر نے دسیا میں نہیں بنا رہا اس کو اللہ بنا رہا ہے اور جس کو اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے جو اسے چھوڑ جائے نہ اس کی عبادت بچتی ہے نہ اس کا روح. پروفیسر طاہر القادری فرماتے ہیں جب یہ پیغمبر نے فرمان جاری کیا تو اس پر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا سب تو پہلا جڑا بندہ حضرت علی نو مولائیت دے اعلان تو بعد بولیا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب. انہاں اگے بدے تو حضرت علی نو آگے نہ فرمایا مبارک کی آکھیا مبارک کنے آکھیا سبحان کنوں آکھیا مولا علی تہاڈی خیر مہربانی. اینا ہی کافی اینا کو تو میرا ہر بندے بول ہی سکتے. میں سوال ہی کیتا ہے مبارک کنے دیتی حضرت عمر کنوں دیتی مولوی جی نہ تے منوان تی سانو مصیبت پی گئی پہ سا منوا کے جانا. حضرت علی نو مولا مرضی نال مننا امام مرضی نال مننا بلا فصل خلیفہ مرضی نال مننا مشکل کشا مرضی نال مننا حاجت روا مرضی نال مننا. ایک گل میرا دل کرتا ہے پنچایت ساری اٹھا کے نہ تے علماء دے بوئے تے کھڑ کے قرآن کھول کے پوچھا آج صرف اینا دا چھڑو کہ حضرت عمر نے حضرت علی نو مبارک کا دی دیتی. مہربانی حضرت عمر نے حضرت علی نو مبارک کا دی دیتی. مبارک کو نہ کیا مبارک ہو اور مبارک دا انداز یہ بھی ہو سکتا سی یارہ مبارک چارہ یار جو مشہور ہیں چار یار چلو نبی دے تے غلام نے آپس بھی یار ہوتے تے حضرت عمر آ چھڑ دے یارہ مبارک. تو ہاں تے کدی کسے میرا یار نو مبارک دیتی. میرا ایک یار سی بڑا اوترا سی انہوں میں کہا یار اسی ایڈے اچھے کام کرنے ہیں ساڈے ابے سانو داد کیوں نہیں دیندے. ابے دا حق بندا شاباش بچیا شاباش کمال کیتی. میں انہوں آکھیا میں کیا یار اسی کوئی چنگا کام بھی کرنے ہیں تو یہ ساڈے ابے نے یہ سانو کو واہ واہ نہیں دیندے داد بھی واہ بھائی بچیا واہ بھائی بچیا. وہ بڑا اوترا سی ہو سکیا انہاں نوں اپنے ابے کو لبھی ہوئی تو سانو تے تساں آخر کسی نے تو مبارک دیتی ہو. تانے گل دساں موٹر سائیکل آوے نا تھوڑے یار کو دوست تسی آندے ہو بھائی نویں لئی ہاں مبارک ہی تے نال ہی بندہ آندا ہے اور ایک ہونڈا ہی دے اور نویں لئی ہاں مبارک ہی وہ آندا رکھ پیر اتوں پھیر کے بندہ لے آندا چوک جا واہ بھائی واہ مبارک. بندہ موبائل نواں لیا ہاں کنا 5 لاکھ مبارک. انہاں آخیا نا میں کال کرا ایک اپنے کسی واری انہوں اندر کیا واری موٹر سائیکل دی مبارک ہی واری دے موبائل واری دے. یہ جڑا مولا والا کام ہے نا یہ تے صرف مبارک ہی ہو سکتی ہے واری نہیں. سبحان یارہ مبارک تو ہو سکتی یہ تو نہیں بندہ آ سکتا پہ 2-3 دن پھر میں بھی میرا یار ویچ لوا مولا کے رہتا ہوں اس نے مبارک گل تو مرد دیتی. یہ بھی کہہ سکتے سن یارہ مبارک ہی لالا مبارک ہی ابو الحسن مبارک ہی حسنین دا بابا مبارک ہی حد کر چھڑی نے فرماتے ہیں مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے صدقے جاواں مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے. یہ بھی
ہی حضرت عمر نے قیامت تک بندے کی دھون بن چڑی ہے کہ مطلب کوئی ماں اپنے پتر کا نام علی رکھے تے وہ آخے میں ہی مولا میں ہی مولا میں ہی مولا. حضرت عمر نے ساری کائنات نوں دسیا علی نہ رکھنا ہو رہے ابو طالب پہ ہونا. آخری جملہ مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے آپ میرے اور ہر مسلمان کے مولا ٹھہرے. آپ میرے اور ہر مسلمان کے مولا ٹھہرے. اگے لفظ اور بھی ہے مبارک ہو آپ میرے ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا قرار پائے. یہ مطلب ہے دوویں روایتاں کٹھیاں کرو. حضرت عمر فرمایا تو ہر مسلمان دا بھی مولا ہے تے ہر مومن دا بھی. اور خیر ہوگا تھوڑی مرضی کسے اپنی کرنی ہے. حضرت عمر نال جنوں محبت ہے انہاں نال میں گل پہ کرنا. جڑے عشق کر دین حضرت عمر نال اور سن لین حضرت عمر دی نظر وچ مومن بھی ہوئی ہے جڑا علی نو مولا بنے, مسلمان بھی ہوئے جڑا علی نو مولا. اے حضرت علی مبارکہ لے کے گھر آئے جی 18 سے اج قریب ہے. اج کنی ہے 13 14 15 16 17 18 پنجویں دن دیو گے مبارک مومن مومنہ قادی مولا علی دے مولا ہوں دی. دکھ دی گل دے بھی اہل سنت دوستانوں کسے کن پرے نے کہ حضرت عثمان اس دن دنیا تو گئے نے فوت ہوئے نے تے اے لوگ جڑے نا اس خوشی چ مبارکہ دیتے. اللہ دیا بندیا اسی اج دے بندے نہیں ہوں. تاریخ رل گئی تاریخ رل گئی ہے کہ وہ بھی ادھر ہی مولا ہوئے سن تو کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی یہ جڑا معاملہ بنے ہیں وہ بھی 18 سے رج سی. لیکن سانو قطعاً غرض نہیں اسی کوئی صفائیاں دین دے ضروری نہیں سمجھتے کہ بندے بندے نو صفائی دئیے. ایکو باری قرآن تے ہاتھ رکھنا. اساں حضرت علی علیہ السلام دے 18 ذی الحج دی ایک دوجے نو جڑی مبارک دیتی ہے نا او دا حضرت عثمان نال کوئی تعلق نہیں. اساں اسی گل دی مبارک دیتی ہے جدی حضرت عمر دیتی. ساڈا اس گل نال کوئی غرض نہیں. جیڑی انہاں مبارک دیتی سی وہ پھر اساں بھی اس وجہ پہ مبارک دیتی ہے. یہ جدو کسی نو مبارکہ ملتی ہیں نا ادو سجن راضی ہوتے ہیں تو سڑن والے جڑے نے دشمن بن جاتے ہیں. یہ تسی پرانی روٹین ہے. اللہ بھی اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا, اللہ بھی طریقہ تبدیل نہیں کرتا. تو جڑے سڑن والے نے انہاں بھی اج تک اپنا طریقہ تبدیل نہیں کیتا. اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا سی تے جنہیں نہیں سی منیا انہوں مار نہیں سی چھڑیا, مہلت دے چھڑی سی صرف لعنت کر کے. لہذا حضرت علی دی خلافت دا ولایت دا امامت دا اعلان نبی نے مولا کہہ کے کر دیتا سی. دھکے نال نبی نہیں منوایا کیونکہ اللہ اپنی سنت تبدیل نہیں. ہائے اللہ اپنا طریقہ تبدیل نہیں کرتا. تسی بھی مہربانی کر کے دھکے نال نہ منواؤ کسی نو. کسی مننا تے مننے, کسی نہیں مننا تے نہ مننے. مجھے ایک گل ہے, تسی نویں گڈی لیندے ہو, تسی بیٹے دی شادی اچھی کرتے ہو, تسی ولیمہ بہت اچھا کرتے ہو. جڑے مبارک دیندے نے خوش ہو کے وہ تواڈے اپنے ہوندے نے تے جنہاں نوں ہوے بھی کتھوں لے کو آ گیا انہاں کول تے کیویں پہ کردے نے وہ نہیں وہ سڑ جاندے نے. حضرت علی علیہ السلام دی اس غدیر تو بعد سجن بھی بڑے ہوئے نے, آباد رہو تے دشمن بھی بڑے ہوئے نے. اونج یہ گل ہے کہ سجنا تے سجنا کی کیتی ہے اپنی حیثیت دے مطابق. پھر دشمنہ بھی دشمنی کیتی. ایڈی دشمنی کسی انسان دی میں نہیں بیٹھی. تاریخ جب آد رہو بڑیاں بڑیاں دشمنیاں پہیاں نے. میں ایکو گل کرنا, آرے نال چیرے گئے جے بندے آرے نا نبی آرے نال توبہ قبلہ آریاں نال بندیاں نو چیر چھڑے نے. آنسو میرے تاں آئے نے. بڑی بڑی دشمنی لوگاں دی پئی ہے اللہ دی توحید تے دین خدا دی وجہ تو. اونج اللہ دے پیارے بندے آریاں نال چیرے گئے نے پر انہاں دیاں تیاں گھر ہی نہیں ہیں. بندیاں تے بڑا بڑا ظلم ہے. اونج گل مرداں تک رہی ہے. میرے سامنے ایک لڑائی ہوئی سی, ڈانگ سوٹے دی لڑائی. سر پاٹ گیا, میں چھوٹا ہوں. اتنے ایک بندہ سی, وہ پتر چھوٹے سن تے دھی جوان سی. وہ پھر باپ واسطے نہ آ گئے جتنے لڑائی پہ ہوتی سی. مدے مقابل بندے نے سوٹا پیچھے کر کے آخیا تیے تو گھر ٹر جا, تیرے نال گھر.
یہ میرے سامنے دکھا اس کہ پتر تو کٹ ہو جا بندیاں دی لڑائی ہے تو کتنے آ کسی بندے آخیا جی تو سوٹا اتریا سی نا اس مر جانا سی اور اس آخیا وہ چھڈ اس گل دھی آ دھیاں ہوں تو لڑائیاں مک جاندیاں پتہ نہیں اولاد علی نال کنا کو کر نہ مولا علی دی بیٹی کا کسی لحاظ کیتا نہ مولا علی دی کسی پوتری کا کسی لحاظ کیتا حیران ہاں میں انہاں قبراں نال جنگاں کیتیاں کچھ میں کدھرے اللہ دی کائنات وچ نہیں دیکھا کدھرے ہن تک تاریخ وچ بھی کدھرے نہیں پڑھیا بھی بھرا بھی انہاں دا قتل ہویا ہوئے تے کڑیاں بھی انہاں نوں انج کدھرے ہے کہ دنیا تے ذرا کمال ہے ایک اور دکھ دی گل دسی پیشیاں وغیرہ ہوندیاں رہندیاں نے عدالتاں چ یار ساڈیاں دھیاں بھੈਣਾں بھی کسی ویلے مقدمے چ پیش ہوندیاں نے دھیاں بھੈਣاں ساڈیاں عدالت چ نہیں جاندی کسی ویلے گواہی دینی پیندی ہے پیو دے مال دی گواہی دینی پیندی ہے بھرا دے قتل دی گواہی جانا پیندی گواہی واسطے جانا پیندی جا جا ایک دکھ ہے میرے دل چ وہ میں پڑھدا بیبیاں عدالتاں چ اپنے معاملے چ پیش ہوندیاں نے بھاویں وہ گواہی دے طور تے جان تے بھاویں مجرمہ بھی ہون مجرمہ اللہ معافی دے وہ بھی پیش ہوندیاں نے پر میں نہیں کدھر سنیا کہ جدن کسی دی دھی آباد رہو تے کسی دی بہن کچہری جاندی ہوئے مسیتاں چ اعلان ہویا ہوئے کہ اینے بجے وہ سیتھوں لگنا ہے آباد رہو صدقے جاواں اینے بجے وہ سیتھوں لگنا ہے زہرا دیاں تیاں دے اعلان ہوئے جے اعلان ہوئے جے اینے بجے ایتھوں اینے بجے ایتھوں اینے بجے ایتھوں جدن قیداں چھٹیاں نے نا ادھر بی بی پاک نے چونکہ مطالبے منتا سی پہ یزید بی بی پاک نے فرمایا جے مطالبے منتا نہ پیا تو جنہ مسیتاں جنہیں اعلان کروائے سن نا نعوذ باللہ خارجی دیاں بہناں آئیاں نے باغی دیاں ہمشیر گانے تھو گزرنے بی بی نے فرمایا انہاں مسیتاں اعلان کروا محمد دیاں دیاں واپس جائے جڑے ویلے اعلان انج آباد رہو اعلان ہوئے نا رسول اللہ دیاں بیٹیاں ادھر لوگاں نوں پتہ لگا ہے کہ انہیں تے ویڑا رسول دا اجاڑے انہیں تے ویڑا رسول پاک دا اجاڑ چھڑے میرے عزیز دوستو ایک جملہ پڑھنا تواڈے کول اجازت لینا میں تواڈے کول 57 منٹ پڑھ گیا 3 منٹ میرے ٹائم چ باقی نے تے شاہ جی بھی تشریف فرما ہو گئے بہت اچھے ٹائم تے تشریف لیاندی نے اللہ پاک حفظ و امان چ رکھے اللہ عزت محفوظ رکھے اے جلال پور جٹاں دی بیٹی جلال پور جٹاں چوں 16 سال دی 20 سال دی رخصت ہو جاندی پھر وہ گھر تے اور کسے پنڈ ہی ہوندا ہے پر ایک گل ہے کدی بھی جلال پور جٹاں آئے نا ضروری نہیں کہ وہ گھر آوے تے گھروں کوئی جی نکلے ضروری نہیں پرانے زمانے چ نا تہاڈیاں بساں ہوندیاں سن گجرات تو بساں اتنے ہوندیاں سن میں سوکھ ایک باری آیا سا بڑی دیر پہلے اتنے ایک حافظ ہوتا سن قوال اتنے میرے پیراں نے بھیجیا کہ انہوں نے کہہ کے آؤ ادو میں بس تے بہ کے سوکھ اتریا سا ادو بساں جلال پور جٹاں آؤں میں نے پتا ہے سوکھ گجرات جلال پور جٹاں تے سوکھ دی اس علاقے دی بیٹی جدوں گجرات اڈے تے آ کے اترتی سی نا اتنے کوئی نہ کوئی اس علاقے دا بندہ کوئی جاں پنڈ آنے والا جلال پور جٹاں آنے والا محلے چ آنے والا کوئی نہ کوئی نظر آ جاتا سی صرف جلال پور جٹاں دا بورڈ ویکھ کے نا بورڈ جلال پور جٹاں دا تے دھی پتراں نوں آندی سی میرے تھکے ہوئے لگ کوئی جی نظر آیا نہیں کوئی گھر دا جی نظر آیا نہیں اور تہاڈی خیر ہوئے نہیں نظر آیا صرف اس بورڈ ویکھیا تو بورڈ ویکھ کے آتی سی پتر آ گیا تہاڈے مامے دا شہر آ گیا تہاڈے نانے دا گھر آ گیا کدی نہ روے دور دی ٹری دے تھکے ہوئے لے جائے بورڈ پڑھ کے تے جدوں لنگتی سی معین الدین پور تو ادو علماء نو ویکھ کے آتی سی آ گئے ہیں بس آ گئے ہیں بس آ گئے ہیں تیاں نشانیاں ویکھن نہ پیکیاں دیاں پیکیاں جو ہے سب کے جی نہیں نشانیاں ویکھن تے تیاں دے تھکے میں لے جاندے نے قرآن میرے سامنے جڑی بازاراں چ نہیں سی نہ تھکی تے درباراں چ نہیں سی نہ تھکی اپنے نانے دے روزے نوں اوتھوں ویکھیا تے زہرا دی تی ایتھے ڈگ پئی تے ڈگدی دی آواز آئی نانا تھکی دی کہ بلا جڑے ویلے زہرا دی لاڈلی آکھیا نہ تھکی بیٹی دا سلام قبول کر حضرت
فضا نال ہی بہ گئے اوتھے جتھے تہاڈا کیمرہ ہے کتے ایتھے کر کے نبی دی قبر پاک سی ایتھے بی بی حضرت فضا دے ہتھاں چوں ڈگ پے چپ بندے دا بھی دل پسیج جائے گا ایک کربلا 10 محرم دی دیگر تو بعد اکبر دی پھپھی اٹھدی بھی فضا دا سہارا لے بہندی بھی فضا دا سہارا آباد رہو میرے نام سمجھ گئے بی بی اوتھے قبر سی تے ایتھے ڈگ پئی حضرت فضا نے سنیا نا بی بی آکھیا تھکی تھی دا سلام قبول کر رو کے فضا کہنے لگی تینوں بازار نہ تھکا سکے علی دی بیٹی تینوں دربار نہ تھکا سکے ویران دیاں لاشاں کولوں گزرن وانگے تے کٹیاں ویران دے سرا تھلے کھلو کے توحید دے خطبے دین وانگے جے تھکیاں تے پیکے آگے تھک پئیے ایک واری میں سننا ضرور چاہنی ہوں مرشد زادی پیکے آگے تھکے ہوئے نہیں دن تو اڈا مدینے آگے تھکے ہوئے کیوں ہے فرمایا فضا تو چپ کر کے نال ہوندی جا اے گل میں نانے نوں دسنی فرمایا تساں دسنی ہے تو میں سننی ہے آخری جملہ ہے اس جگہ تو بی بی نانے دی قبر تے انج آئی ہے جویں حسین علی اکبر دی لاش قبر پاک نوں انج گل نال لایا نے جویں تیاں پیواں نوں ملدیاں دوویں باواں وچ قبر نوں لے کے نا تے زہرا دی زخمی دھی نے نانے نوں وجہ دسی ہے فرمایا نانا تیری امت نے میرے سامنے میرا ویر ماریا میں اکبر کی لاش وصول کی تھی قاسم کے ٹکڑے آواز رہو وصول کی تے میں جنگلاں دے سفر کی تے میں درباروں چ گئی تے توحید اور رسالت دے خطبے پڑھے تے تیری دھی دے تھکاوٹ تے کدرے میرے لہجے وچ بھی کمزوری نظر نہیں آئی جڑے بندے ویندے سن انہوں پتہ سی یہ مستور ہے جڑا نبینا سی وہ آندا سی ایتھے علی بول رہے نانا میں ایڈے حوصلے نال خطبے دے کے آئی ہوں میرے چوں کسے تھکاوٹ محسوس نہیں کیتی تے تھکی میں تیرے مدینے جا کے ہوں تے او میں تینوں دسن لگی ہوں کہ میں ایتھے آ کے کیوں تھکی ہوں فرمایا تیاں دے تھکیویں تے آ کے پیکیاں چ اتردے نے لے جاندے نے نانا مینوں ایک ہی تھکیویں دی بجائی تیری تھکی تھی اودوں ہے جدوں تیری قبر تو 10-15 گز دے فاصلے تے مینوں میرے سکے پیو دے پتر نے سامنے کھلو کے پوچھا اے نہ کیوں ظاہر ہو گیا نانا جدوں ویر نانا سمجھانا